यानी ये जो टाइम की बात है तो टाइम मांगी गई, तो हमने कहा ठीक है, अगर वज़ीर आज़म खुद फिर इसका, चूंकि वज़रा का, वफाकी वज़रा का वो सारे हमारे साथ कर चुके हैं, एक मरतबा साइन भी कर चुके हैं और वादा खिलाफी भी कर चुके हैं, तो अगर वज़ीर आज़म साहब खुद ऐलान करते हैं तो फिर हम उस सूरत आपको टाइम देने के लिए राजी हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। तो आज जिस तरह उन्होंने पूरी कौम के सामने इस अजीम तरीन मुआहदे में, और वो भी मुआहदा हमारी ज़ात का नहीं है, वो करीम अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का मसला है, जो कि इनका भी हक बनता है कि वो सबसे आगे बढ़कर इसमें अपना किरदार अदा करे कि ये रियासत मदीना का नाम जो लेते हैं। तो हम तो ये पहले तो हम ये यकीन करते हैं इंशाअल्लाह ताला कि मुआहदे पर अमल होगा, नहीं होगा तो फिर जाहिर बात है ये जो आखिरी राह है जो कि इन्होंने, हम समझते थे कि शायद वज़ीर आज़म साहब इसमें अगर खुद आ जाए तो इंशाअल्लाह ताला आगे हमारे लिए ज्यादा दुश्वारी नहीं होगी, लेकिन अगर इसके बाद भी है तो आप समझते हैं कि फिर हमारे लिए तो मुज़ाकरात की कोई राह है ही नहीं। तो फिर जाहिर बात है जो भी हमारे अमीर मोहतरम हमें हुक्म देगी इंशाअल्लाह ताला, तो या 17 फरवरी हो या 17 मार्च हो या 17 अप्रैल हो, वो तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी वक्त हो, दिन हो, रात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, रमजान हो, शव्वाल हो, इंशाअल्लाह किसी भी वक्त फिर हम हाजिर है उसके लिए। डॉक्टर साहब, आज ये जो आपके मामला तय पाए इसके अंदर शेख रशीद साहब और पीर नूरुल हक कादरी साहब के अलावा और भी कोई हुकूमती रहनुमा मौजूद थे? नहीं, विफाक की तरफ से यही थे। विफाक की तरफ से यही थे। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो इस पे क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं ट्रेंड देख रहा हूं सोशल मीडिया पे तो वो क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, मोराल बुलंद है उनका। मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब अब इस दुनिया में नहीं है, तहरीक क्या उसी जोश और जज्बे के साथ चल रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे कारकुनों को पता है कि हमारे कायदीन कट मर तो सकते हैं मगर इस मिशन के साथ दो नंबरी कभी नहीं कर सकते, और वो ये समझते हैं कि जो भी कायदीन फैसला करेंगे वो इस मिशन की वसीयत और मफाद में और इस मिशन के लिए ही करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कारकुन तो बाबा जी के विसाल के बाद उससे भी आगे बढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत भी देख रही है, सब देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला किस अंदाज से वो अपने जो है ना इन्होंने हुकूमत पे दबाव डाला। और ये जो अल्हम्दुलिल्लाह जो आज हमें देख रहा है कि एक रियासती सतह पर और इतने यानी एक मुआहदे पर जिसमें वज़ीर आज़म ने खुद ऐलान किया कि मैं उसकी तौसीक करता हूँ, यकीनन ये उन कारकुनों की जो कुर्बानियां है और जो इनके इस मिशन के लिए वो जिस अज़म और इस्तिकामत के साथ मैदान में है, ये उसी का तो सबूत है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ज़रायात ये बताते हैं कि अलामा साद रिजवी साहब उनकी गिरफ्तारी की तमाम तर तैयारी मुकम्मल थी, क्या दीगर किसी आपके कारकुन की गिरफ्तारी भी हुई है या मामला खुश असलूबी से निमट गया है? जनाब, ये जो गिरफ्तारियां हैं और ये जो मुकदमात है या इस तरह के और भी हथकंडे हैं, ये तो हम देख चुके हैं। और आपको ये भी पता है कि जो जेल के तकालीफ है, मसाइब है, वो इससे भी हम गुजर चुके हैं। और हमने यानी हमारी राह में ये चीजें रुकावट कभी नहीं बन सकती। वो तो जाहिर बात है कि अगर हुकूमत आगे भी कोई इस तरह का इरादा रखती है तो हमारी तरफ से हम तो ज़हनी तौर पर हर वक्त के लिए तैयार है, लेकिन मिशन पर सौदेबाजी या मिशन पर लो दो या मिशन पर आगे से दो नंबरी कभी नहीं हो सकती। वो इंशाअल्लाह ताला लब्बैक बाबा जी के उस नजरिए को लेकर इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ते हैं और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसमें अल्लाह करीम जल्ला जलालहू हमारे साथ जरूर ये ताईद खुदाबंदी अल्लाह रसूल की ताईद जरूर इंशाअल्लाह फिर शामिल होगी इंशाअल्लाह। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि अब मामला कुछ हम और तरह के देख रहे हैं कि अब अगर धरने के लिए आते हैं तो क्या फील कर रहे हैं आप, क्या फोर्स ही कर रहे हैं आपके उतनी आसानी होगी जितनी माजी की हुकूमत के अंदर रही थी? क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चाहे असातिज़ा आ रहे हैं, सरकारी मुलाजमीन आ रहे हैं या कोई भी एहतजाज करने आ रहा है, लाठी चार्ज भी किया जा रहा है, आंसू गैस की शैलिंग भी की जा रही है। गो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आपको फूलों की सेज मिली थी, लेकिन ये हुकूमत माजी की हुकूमत से ज्यादा सख्त नजर आती है धरनों के हवाले से, एहतजाज के हवाले से। क्या तैयारी है इस हवाले से? बिल्कुल नजर आ रहा है। और वो आपने देखा भी है कि जो मुआहदा हमने किया है 16 नवंबर वाला, उसके लिए भी हमने जो है ना उस रात को जो कि बारिश बरस रही थी और ठंडी रात थी, उसमें भी हमने कम से कम 25-30 हजार शेल खाए हैं। तब उसके बाद ये मुआहदा जो है ना ये अमल में लाया है। उसके लिए हम मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर तैयार है और हम यकीनन सख्तियां और तकालीफ तो इस रास्ते में
ضرور ہوں گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ واقعی جو آپ نے کہا تو اس حکومت میں زیادہ بھی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ پرعزم ہے اس مشن کے لیے کہ اگر ہمارے ساتھ پھر سے ناانصافی ہوتی ہے تو کم از کم پھر پورے پاکستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جہاں پر ریاست کی معاہدے کی بھی اگر کوئی حیثیت نہ ہو تو پھر آپ بتائیں نا کہ پھر آگے اور راستہ کیا ہو سکتا ہے اس قوم کے لیے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا وہ کون سے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر آپ اور حکومت متفق ہوئے ہیں؟ آپ کا مطالبہ تھا فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنا اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ، اس کے علاوہ کیا چیزیں ہیں؟ جی بس یہی ہے کہ ان دونوں کو وہ پارلیمنٹ میں لے جائیں گے، اور یہ 20 جو ابھی ایک میں آپ کی وساطت سے ایک بات یہ بھی عرض کروں کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے جو آج تحریری ہے اس پر وہ صرف ایک غلطی یعنی جو کہ ٹائپنگ کی غلطی ہے وہ آخر میں جنوری، جس کا ہمیں بھی دیان نہیں رہا، وہ ہے 11 جنوری، یعنی آج کی تاریخ کو 11 جنوری لکھا گیا ہے جو کہ آج 11 فروری ہے۔ اس میں لوگوں بھی کافی کچھ لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی تھی کہ یہ شاید جنوری کو ہوا ہے اور یہ آج اس کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو میں یہ وضاحت کروں کہ معاہدہ آج ہی فائنل ہوا ہے اور ہمارے اس پر سائن بھی آج ہوئے ہیں، لیکن جب ہم نکلے اور ہم نے پھر دیکھ لیا کہ اس میں یہ تو جنوری ٹائپنگ میں غلطی ہے تو پھر ہم نے یہ مناسب نہیں سمجھا، وہ لوگ نکل چکے تھے کہ اب اس کے اور سائن یعنی وہ بھی اپنی جگہوں کو اور ہم بھی تقریباً ادھر ادھر ہو چکے تھے، تو سائن کا پھر مسئلہ تھا۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یعنی یہ والا جو معاہدہ ہے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ تک لے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے ذریعے انشاءاللہ تعالی پھر آگے ہم قوم سارا نظارہ بھی دیکھے گی نا کہ پھر پارلیمنٹ جو مسلمانوں کے ووٹوں سے وہ ادھر گئے ہیں حکومت میں کہ وہ حضور کی عزت اور ناموس پر مسئلے پر پھر اپنا کیا دکھاتے ہیں، کیا وہ اس مسئلے میں بھی جو ہے نا وہ یعنی اس مظاہرہ وہ کرتے ہیں جس کا شاید ہمیں تو یہ ہمارے ذہن میں تو نہیں ہے کہ بطور مسلمان کوئی بھی مسلمان اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ اتنے بڑے اور اہم اور حساس مسئلے پر پھر وہ مداحنت کرے اور کچھ دنیاوی مفادات کو دیکھے۔ تو انشاءاللہ یہ قوم پارلیمنٹ والوں کو بھی دیکھے گی کہ پارلیمنٹ والے پھر کیا کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ دو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں اس کے اندر جو میجر ہیں، آپ فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کی بات کر رہے ہیں، آپ فرانسیسی سفیر کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ ویسٹ کافی دیر سے اس چیز پہ بات کر رہا ہے کہ جس چیز کے اندر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، سب سے زیادہ غم ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اس چیز کو ختم کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتا ہے مغرب اور مغربی قوتیں۔ اس حوالے سے ایک جماعت تحریک لبیک، آپ کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ آئے اس کے اوپر ایک ایجنڈے کے ساتھ آئے، باہر نکلے اور آپ نے پورا زور لگایا اس چیز کو، اس کے اوپر اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے کی ہر سطح پر۔ اس کا کوئی بھرپور لایا عمل ڈاکٹر صاحب کیا ہونا چاہیے حکومتی سطح پر؟ جیسے کہ عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات بھی کی جب ٹیلی فونک کالز آ رہی تھی ان کو، اس کے اوپر وہ کالز انہوں نے وہ بھی کی، لیکن اس کے باوجود میں سر جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی لایا عمل ایسا ہو جس کے تحت خارجہ پالیسی کے اندر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو کر اس کے اوپر ہم آواز ہو کر مجبور کریں ویسٹ کو کہ اس طرح کی اوچھے ہتھ کنڈوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، بلکہ زیادہ حالات خراب ہوں گے۔ جناب بات یہ ہے کہ اس مسئلے کی حساسیت کو کبھی اس انداز میں نہیں سمجھا گیا جس کی ہے حساسیت۔ اگر ہم اس مسئلے کے آگے بھی اپنی وطن کی مفادات دیکھے اور اپنی جو ہے نا وہ ملک کی مفادات دیکھے کہ دیکھو پھر ہمارے اقتصاد پر یہ اثر پڑے گا اور کاروبار اس طرح ہو جائے گی، ہمارے ملک اس طرح بند ہوگی، مصنوعات کے بائیکاٹ کریں گے تو ہمارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، ظاہری بات ہے وہ آپ کی فریادوں سے اور وہ آپ کی اگر ان کی جو ہے نا آپ تقریری کرتے ہیں ان سے کبھی بھی وہ اس میں نہیں آ سکتے کہ وہ اس مسئلے کو پھر سے نہ کریں۔ ضرورت یہ ہے ان کو مؤثر جواب دینے کی کہ ان کو مکمل طور پر یہ سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان اس مسئلے میں کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہو کر ہم ان کو یہ تاثر دلائے کہ جب حضور کی عزت و آبرو کی بات ہو تو پھر نہ ہم اپنی مفادات دیکھتے ہیں، نہ ہم مال و دولت دیکھتے ہیں، نہ ہم اپنی عیاشیوں کو دیکھتے ہیں، پھر ہم صرف اور صرف اس مسئلے میں ہم انتہائی طور پر یعنی اہم یعنی آخری حد تک ہم اس پر جاتے ہیں اور حساس ہے۔ پھر یقین کرے وہ اتنے بزدل ہیں کہ کبھی بھی وہ یہ اقدام نہیں کر سکیں گے کہ
پھر وہ ضرور یعنی یہ تو ان کی سوچ میں ہوگی کہ ہماری کاروبار کا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ تعلقات کا کیا بنے گا. آپ ان کے سفیر کو آپ یوں نکالے اور ان کی کاروبار کو وہ نقصان پہنچے تو اگلی مرتبہ وہ 1000 بار سوچیں گے اس اقدامات سے پہلے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس طرح کی کوئی مؤثر جواب کسی بھی جگہ سے ان کو نہیں مل رہی. تو ظاہری بات ہے وہ تو چاہتے یہی ہے کہ مسلمانوں سے صرف غیرت اور حمیت ختم ہو. تو باقی اس میں تو وہ کوئی دوسرے رائے نہیں ہے کہ پھر اس کی وجود چاہے وہ کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، لیکن اس کی وجود کا پھر جو ہے نا وہ جس طرح غلامی چاہتے ہیں ہم سے، پھر وہ ہم غلام بنی جاتے ہیں جب غیرت اور حمیت گزر جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے اس اہم دن جب معاہدے کے اندر توسیع ہوئی اور ایک کلیئرٹی سننے والوں کو، جماعت کے لوگوں کو کہ یہ معاہدہ اس کے اوپر غلطی سے ایک ٹائپنگ ایرر ہے. 11 جنوری کی تاریخ لکھی گئی ہے جبکہ ایکچول میں آج معاہدے میں توسیع ہوئی ہے 11 فروری کو، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر بے چینی بھی پائی جا رہی تھی کہ شاید 1 ماہ قبل یہ اس معاہدے میں توسیع ہو گئی تھی، جبکہ ایسا نہیں ہے. آج ہی یہ توسیع ہوئی ہے، آج یہ سارے سگنیچر، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اور اب اپریل میں جا کے دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنا وعدہ پورا کرتی ہے یا نہیں. اگر حکومت اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی تو تحریک لبیک اس حوالے سے مکمل طور پر تیار ہے کہ وہ دھرنا دیں گے اور اس حوالے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، چاہے جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں اس کے اندر آئیں. ناظرین اب ہم بات کریں گے چند سال قبل لاہور میں جب پہلی مرتبہ اسموگ آئی تھی تو